وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کوئی ساتھی ڈاکٹر وسیم صاحب کو بتا دیں ٹیلی فون کر کے کہ پروگرام شروع ہو گیا، انہیں 8:05 کا پتہ ہے۔ تو تاوت و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ الحدید اور آیت نمبر 15۔ ہم 14 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، 15 نمبر آیت پڑھنی ہے۔ 14 اور 15 کا تعلق ہے، تو لہذا پچھلی جو 14 نمبر آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کا منظر پیش کر رہا ہے کہ لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو مومن اور منافق ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دے گا، اور اس وقت وہ منافق مومن لوگوں سے یہ پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو اس وقت ایک ان کا کردار جو منافقین کا ہے وہ بتائیں گے۔ تو جو مومن ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا، خود ایمان نہیں لائے پکے طریقے سے، تم نے انتظار میں رکھا اور تم نے شک کیا، اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی کہ موت آ گئی، اور جو شیطان ہے دھوکہ دینے والا اس نے اللہ کے بارے میں تمہیں کیا کر دیا؟ دھوکے میں رکھا۔ دھوکہ دے دیا یا دھوکے میں رکھا۔ ٹھیک ہے، اب وہی چیز آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فَالْيَوْمَ، اوپر ذرا کر دیں جی، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو منافقین کا ذکر ہے، دوسرا ساتھ کافروں کا ذکر بھی آ گیا۔ تو ابھی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا یؤخذ، نہیں لیا جائے گا، منکم، تم سے، فدیتن، کوئی فدیہ۔ فدیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بدلہ۔ سجاد بھی بتائیں گے؟ جی سر، وہ ایک رقم ہوتی ہے اسے جو لیتے ہیں، تو جب جی مل ڈاکٹر کر صاحب، ہم جی سر، فصل بدلہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کا۔ آج کسی مصیبت سے نجات پانے کے لیے کوئی مال، کوئی دولت، کوئی چیز دے دینا اور اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کر لینا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ پہلا کم جو ہے وہ کون ہے؟ منافقین۔ منافقین۔ تو منافقین اور کافر دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا، یعنی کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے۔ بلکہ جو قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، آگ تو ایک ہی ہوگی لیکن اس کے 7 درک ہیں نیچے گڑھے۔ تو سب سے نچلے جو درجہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جو ہوں گے وہ آگ کے نچلے ترین گڑھے کے اندر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے فدیہ لیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا،
تو کافر بھی ہوں گے، وہ اس کے اوپر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ جہاں بھی ان کو رکھے گا، وہ 7 اس کے دروازے ہیں یا 7 اس کے کیا کہیں گے درک ہیں۔ طبقات، جی جی، کیا جی؟ طبقات، ہاں جی، طبقات کہہ لیں۔ درجات جو ہیں وہ ہم عمومی طور پر جنت کے لیے کہتے ہیں، طبقات یا درکات یہ ہم جہنم کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مأواکم النار، اپنی زبان کا لفظ ہے مأوا۔ مأوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ ٹھکانہ، گاہ، ٹھکانہ، جہاں کسی چیز کو سے بچنے کے لیے ملجا و ماوا کہتے ہیں نا، کیوں جی؟ جی تو وہی ہے مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب آگ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث، مؤنث۔ ہماری زبان میں بھی عربی میں بھی نار مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے لفظ آیا ہے ہیا، مؤنث کا صیغہ آیا ہے ہیا مولاکم، یہ آگ تمہاری دوست ہے۔ جی، مولا کارساز کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا جو ہمیشہ ساتھ دینے والا ساتھی ہو اس کو مولا، مختلف الفاظ اس کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں یہی آگ تمہاری ساتھی ہے، ٹھیک ہے جی، مولا ساتھی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا، اب یہاں دوبارہ بھی آ گیا، مصیر بھی رہنے کی جگہ، تو ٹھکانہ ہے، تو ماوا بھی ٹھکانہ، لیکن وہ ماوا یہ ہے کہ جہاں سے اپنا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کسی جگہ پر جا کے پناہ لی جاتی ہے تو اس کو ماوا کہتے ہیں، تو وہ بھی ٹھکانہ ہے۔ مصیر بھی ٹھکانہ ہے جس کے اندر ہمیشہ طور پر رہنا ہے۔ تو جی آپ ترجمہ کرتے ہیں، فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، آج کے دن، آج کیوں لگا رہے ہیں آپ بتائیے ذرا، کیوں کہ آج کیونکہ یہ قیامت کے دن، ال آ گیا، ال آ گیا، تو جو الف لام ہے نا اس نے معرفہ بنا دیا، تو اس دن کر لیں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں اس دن یا اس دن، آج کے دن، لا یؤخذ، مجہول جملہ ہے، نہیں نہیں لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، اخذ کرنا، لینا، نہیں لیا جائے گا، منکم، تم سے، تم منافقین سے، فدیتن، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کفر کیا۔ جی، تو ہی کہہ لیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ لا پہلے آ چکا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مأواکم النار، تم تمہارا سب کا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، یہی آگ تمہاری ساتھی ہے۔ یہی آگ ہی تمہاری دوست ہے، ٹھیک ہے، یہی آگ ہی تمہاری دوست ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ بہت برا مصیر ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی پروفیسر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں؟ جی ابھی تشریف لائے ہیں پروفیسر صاحب سر، میں نے ویسے میسج کر دیا تھا کلاس شروع ہونے سے پہلے، لیکن انہوں نے سنا نہیں تھا شاید۔ نہیں، میں نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں، چلیں ابھی ایسا کریں گے، پروفیسر صاحب سنیں گے ہمارے ساتھ، تو ڈاکٹر داؤد بھائی وہ اس کا ترجمہ کریں گے جی۔ جی، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مولاکم، یہی آگ تمہاری ساتھی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جی۔ اور نفاق کبھی بھی آ جائے
تو اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اب یہ لفظ آ رہا ہے نیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے لفظ آ رہا ہے علم یعنی، علم یعنی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا وقت نہیں آیا؟ علم یعنی کا وقت کیا معنی ہے؟ کیا وقت نہیں آیا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے عربی کو لیتے ہیں جی، ہاں جی، پہلے عربی کو لیتے ہیں۔ مثلا الآن پڑھا ہوا ہے آپ نے، الآن کا مطلب کیا ہے؟ کیا اب؟ جی، الآن کا مطلب ہے اب، کیا اب نہیں ہے جی، وہ الآن، بلکہ ہاں جی، بلکہ وہ یہ ہے کہ حضرت، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حدیث کا مفہوم یہ کہ جب تک میں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہاری چیز مال اور جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ جی جی بالکل سچ بولا تھا جی۔ تو انہوں نے اشارتاً یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ حالت تو نہیں ہے جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ کہا کہ کوئی شخص بھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اب ایمان کتنا پیارا تھا، یہ یہاں درمیان میں آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس لمحے آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ کیوں جی؟ جی یہ ہے تربیت۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک لفظ کہا تھا، وہ یہ تھا کہ الآن جی، اب ہے، یعنی کہ ایمان کامل، وہ الآن کی وجہ سے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں سے لیتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں آنن فانن، ایک ہم کہتے ہیں آن کی آن میں، کیوں جی؟ جی جی لفظ کہتے ہیں نا آن، تو آن کی آن میں کا وقت کے بارے میں ہم کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں نا وقت کے لیے، تو وہ ہے اس، وہ تو ہے اپنا اسم، تو یہ ہے یعنی، علم یعنی کیا وقت نہیں آیا جی۔ اب یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے کیا کہ اتنی لمبی میں نے تقریر کر دی ہے۔ اگر سورہ الحدید کو ہی دیکھیں گے تو سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے اپنا تعارف کروایا، پھر تم لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ مال جتنا بھی ہے اس کو خرچ کرو، پھر یہ میں نے کہا کہ بھئی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے قرض حسنہ، تو میں اس کے لیے کئی گنا اضافہ کر دوں گا اور اس کے لیے بڑا باعزت ہے اپنا اجر بھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سب ذہن میں رکھیں، سورہ الحدید کو بھی۔ تو اب اس کے بعد یہ نا، یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کبھی بھی کہ بھئی رسول پاک جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں جو ان کا ایمان ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جس کو جی چاہے جوڑ سکتا ہے، کیا خیال ہے جی جی مطلب ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے ہاں باعزت ترین ہستی وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا مختلف جگہوں پر، کیوں کہ بھئی یہ کوئی ان کے اندر ایسی چیز نہ رہے نقص، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف نشاندہی کی۔ تو یہاں صحابہ کو الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کس چیز کا؟ ان تخشع، اب یہ لفظ تھوڑا نا آپ کو پہلے پتہ ہے ترجمہ، خشوع سے نکلا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، وہ خاشع کس کو کہتے تھے؟ خشوع کے ساتھ ڈرنے والے،
आजिजी से डरने आजिजी वाला। के साथ डरने वाले, आजिजी के साथ डरने वाले, उससे वो वाले हैं खाशे, उससे बना है तख्शा। इसके मानी बहुत सारे किए, एक तो यही कर लेते हैं झुक जाना, डर की वजह से झुक जाना, अन तख्शा के तुम के झुके नहीं। अब ते जो है यहां आ रही है मुअन्नस के लिए, वो मुअन्नस क्या है, वो आगे आ रही है कुलूबुहुम। कुलूब, कल्ब कहते हैं दिल को, कुलूब उसकी जमा है। तो कुलूब वैसे तो क्या कहेंगे, कौन सी जमा? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर भी है, बिल्कुल। तो उससे ये कुलूब बना, जमा मुकस्सर बन गई। तो लिहाजा उसके लिए जो फेल आएगा वो मुअन्नस का आ गया, अन तख्शा कुलूबुहुम, कि उनके दिल डर से झुक जाएं। हम तर्जमा क्या कर रहे हैं? अन तख्शा के डर से झुक जाएं, दिल कुलूबुहुम, उनके उनके दिल। दिल। मैं दोबारा करता हूं, क्या वो वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि उनके दिल डर की वजह से झुक जाते? किसके लिए? लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक। दो चीजें हैं, लिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के जिक्र से या अल्लाह के जिक्र के लिए, कि जब अल्लाह का जिक्र ही आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र आ जाए, तो भाइयों एक अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जलाल, और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, उसका अलीम हकीम सारा होना, ये अगर बंदे को पता है, जिसका जिक्र इस सूरह अल हदीद की बिल्कुल इब्तदाई आयात में ही आया है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। क्यों जी? जी। अब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 सिफात वहां बयान की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र, वमा नाजला मिनल हक, नाजला। अब इसके तर्जमा क्या है, क्या है आपके ज़हन में है? और जो नाजिल हुआ, हाँ, ये याद रखना है। अनजाला नाजिल किया, नाजला जो नाजिल हुआ जी, वमा नाजला मिनल हक जो हक में से नाजिल हुआ, वो क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद। वो क्या है जी? कुरान मजीद। कुरान मजीद। कि कुरान मजीद पढ़ते जाओ और हर पढ़ने के ऊपर दिल के ऊपर उसकी चोट बने, और आदमी का तकब्बुर और जो भी उसके अंदर शैतान ने उसको बड़ा बनाया हुआ है, अल्लाह के सामने दिल क्या करें, डर की वजह से झुक जाएं। क्यों जी, कुछ समझ आई? जी। यहां तक तो जरूर दोबारा समझना है। अलम यानी, क्या वक्त नहीं आया, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, अन तख्शअ कुलूबुहुम, कि उनके दिल डर की वजह से झुक जाते, लिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के जिक्र के लिए, वमा नज़ला मिनल हक, और उस चीज के लिए जो हक में से नाजिल हुआ। नाजिल हुआ। नाजिल किया नहीं कहना, मैं दोबारा कह रहा हूं जी। आगे ला लिखा हुआ है, अल्लाह ताला मुसलमानों से ही मुखातिब है, लेकिन उन्हें एक मिसाल बयान कर रहा है। क्या? कि हम आपके साथ ही उस वक्त का अगर जिक्र करेंगे तो आपके साथ ही यहूद नसारा मौजूद हैं। जब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास थे, तो उनके अपने नबी वो जब पढ़ते थे तो इनके दिल के ऊपर रिक्कत तारी हो जाती थी। लेकिन जो जो लंबा जमाना होता गया, उनके पास वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, तो हमने पहले पारे में एक लफ्ज पढ़ा है, सुम्मा कसत कुलूबुहुम,
پھر ان کے دل سخت ہو گئے، فہیا کل حجارت او اشد قسوا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تو گویا کہ طرح وہ کے پتھر یا ان سے بھی پتھروں کی زیادہ طرح سخت. ہو گئے کہ یا وہ پتھروں پتھروں کی طرح ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت، وہ ذہن میں رکھیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، اور دے رہا ہے اہل کتاب کی مثال، ولا یکونوا، نہ وہ ہوں. کون وہ ہیں؟ ایمان مسلمان. والے مان. مسلمان. ولا یکون، تکون یہاں نہیں ہے، ولا یکون، نہ وہ مسلمان ہوں، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے. آگے کیا ہے؟ فطال علیہم الامد، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ. طالا کا مطلب ہوتا ہے طول سے ہی نکلا ہے، طول لمبائی کس کو کہتے ہیں؟ طویل ہونا، لمبا ہونا، جی بڑھ جانا. طویل لمبا ہونا. تو یہ ہے کہ فطالا تو لمبا ہو گیا. جی ترجمہ اس کا ہوگا گزر گیا، یہ ترجمہ ہوا ہے علیہم ان پر، الامد، آمد. اس کا کیا ترجمہ پڑا تھا؟ فاصلہ. ایک نا ایک زمانہ، زمانہ مدت. مدت. جی جی. اور ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے لوگ آئے، اس کے بعد آ گئے، پھر کیا ہوا کہ تورات سے دوری ہو گئی، اس کے اندر تحریف ہو گئی، تو لہذا کیا ہو گیا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. سخت ہو گئے. ہاں. تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہونا. یہ تو ہو گئی دل کی حالت. آگے عملی کیا چیز تھی؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. فاسقون کا ترجمہ آتا ہے، اور ان میں سے جی. بہت سے نافرمان. نافرمان ہے. نافرمان ہیں. تو میرے ساتھ ترجمہ کریں ذرا. علم یعنی، جی کیا وقت کیا نہیں آیا؟ وقت نہیں آ گیا؟ جی کر لیں. کیا وقت نہیں آیا، یا کیا وہ وقت نہیں آیا، وہ بھی لگا لے ساتھ. کیا وہ وقت نہیں آیا للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم، کہ ان ان کے کے دل، دل عاجزی ڈر کی ہو وجہ جائے. سے جھک جائیں. کہ ان کے دل ڈر کی وجہ سے جھک جاتے، کر لیں. جی لذکر اللہ، اللہ اللہ کے کے ذکر ذکر کے کے لیے. لیے. اللہ کے ذکر کے لیے. تو ہم گئے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور وما نزل من الحق، اور اس چیز اور اس چیز کے لیے جو حق میں سے نازل ہوا. اور اس چیز کے لیے جو حق میں سے کیا جو ہے نازلہ، نازل ہوئی. جی جو حق میں سے نازل ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں بعد میں کچھ چیزیں بتائیں گے. ولا یکونوا کالذین، جی اور وہ نہ نہ وہ ہوں، ایمان ان والے لوگوں ان کی لوگوں طرح. کی طرح نہ ہو جائیں. نہ ہوں وہ ایمان والے، بریکٹ میں کالذین، ان لوگوں کی طرح کی طرح ان لوگوں کی طرح، اوت الکتاب من قبل، جنہیں اس سے پہلے اس سے کتاب پہلے دی گئی. کتاب دی گئی تھی. جی جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی. فطال علیہم الامد، آمدو سے ترجمہ شروع کرنا ہے، اور ایک تو ایک لمبی لمبی مدت ان ان پر گزر گزر گئی. فطال علیہم الامد کا ترجمہ، تو ان پر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی. جی میں دوبارہ کہوں گا. آمدو کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک لمبی مدت. جی جی مدت. آمدو ایک مدت، علیہم ان ان پر ان پر.
فطالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے لمبا زمانہ جو گزرا ہوا ہو جی، تو فطالہ کا مطلب ہے گزر جانا، لمبا زمانہ اس کے اندر ہے، تو ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی تو کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے تو دل ان کے سخت دل ان کے دل سخت ہو تو گئے۔ ان کے دل سخت ہو گئے، بالکل۔ اب ان پر ہدایات جو تھیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، تورات پڑھتے تھے اس کے اندر تعریف کر دیتے تھے، ورنہ اگر یہ ایمان ہوتا کہ یہ وہی چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، قرآن مجید پر ایمان لاتے، لیکن ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت۔ سخت ہو آگے گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ترجمہ، اور ان میں سے بہت سے اور ان میں سے بہت سے فاسقون، نافرمان ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب سنیں جی، اوپر جو چیز ہے نا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اچھا پہلے حدیث پڑھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اور جو حق میں سے نازل ہوا اس سے ڈر کی وجہ سے جھک جاتے، ایسا ہے؟ جی جی اب سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو کتنے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عرش کے سائے تلے رکھے گا؟ ہر قسم کے 7 جی، 7 قسم کے لوگ ہیں، اور وہ حدیث یاد رکھنی ہے، بہرحال اس میں سے مختلف ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر اللہ خالیا، کہ وہ شخص جو اکیلے میں جس نے اللہ کو یاد کیا، ففادت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ففادت کا مطلب ہے بھر گئیں، عیناہ اس کی دونوں آنکھیں، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لہذا جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ خلوت کے اندر الگ ہوں اور اپنے اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہو اور ہماری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ جائیں، ایک بھی آنسو آ جائے تو وہ بھی فادت کے اندر آ جائے گا۔ تو بھائیو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث میں کہ یہ لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کلام آپ نے پڑھا ہوا ہے سورہ انفال میں، وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین، بے شک حقیقی مسلمان وہ لوگ ہیں، المؤمنون کے بعد چلیے میں حقیقی کر رہا ہوں، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، تھر تھرا اٹھتے ہیں ان کے دل۔ صرف مجھے یہ بات اپنے آپ سے بھی کہنی ہے، آپ سے بھی کہنی ہے، کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہے؟ بس، اور اگر نہیں ہے تو اس کو تب نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بڑا ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال اور اس کا قہار ہونا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کا رحم، جی وہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، معاف کرنے والا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی ذات ہو اور اس کے بارے میں دل کے اندر یہ بات آئے تو کیا دل کے اندر وجل آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھائیو کریں، کوشش کریں، رات کی تنہائیوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے آنکھوں کے اندر لائیں، اپنی آنکھوں کے اندر قطرے۔ اچھا، وما نزل من الحق، اسی چیز کے آگے آیت آتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جب ان مسلمان مومنوں پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں،
زادتہم ایمانا، یہ پڑھا تھا ہم نے سورہ انفال میں کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی اب ہم نے پڑھ لیا تھا اس کا ترجمہ، آپ نے کر لیا تھا اس کا؟ جی ہم نے پڑھ لیا لیکن رویہ نہیں کروائی آپ نے کسی سے. اچھا چلیں. علم یعنی ترجمہ، کیا وہ وقت نہیں کیا آیا وہ وقت نہیں کیا وہ آیا وقت نہیں آیا للذین آمنوا، ان ان لوگوں لوگوں کے کے لیے لیے جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر سے جھک جائیں. وجہ سے جھک جائیں، ان کے دل ڈر کی وجہ سے جھک ڈر کی جاتے، ڈر کی لذکر وجہ سے اللہ، اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور اس چیز اور کے لیے جو اس حق کے میں لیے سے جو نازل حق ہوا. سے نازل ہوا. اور اس کی وجہ سے جو حق میں سے اترا. ولا یکون کالذین، نہ اور وہ ہوں نہ وہ ہو مسلمان، ایمان والے نہ ان لوگوں ہو کی طرح وہ نہ ہو مومن جائیں، ان لوگوں کی طرح. دوبارہ کہیں، ولا یکون، نہ اور ہو دشمن نہ ہو جائیں نہ ہو جائیں کون؟ وہ مومن وہ مومن، کالذین، ان ان لوگوں لوگوں کی کی طرح طرح ان لوگوں کی طرح، اوت الکتاب من قبل، جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، تو ان ان پر پر ایک لمبی لمبی مدت مدت گزر گزر گئی. گئی. اور ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل تو ان سخت کے ہو دل گئے، سخت ہو گئے. تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم، اور اور ان میں سے بہت سے اور ان میں سے بہت سے، فاسقون، نافرمان ہیں. نافرمان ہیں. جی کن کی باری ہے اب ترجمہ کرنے کی؟ پروفیسر صاحب، پروفیسر صاحب کی؟ پروفیسر صاحب. جی پروفیسر صاحب. جی علم یعنی کیا ابھی تک نہیں آیا وہ وقت، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو کے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم کہ ڈر کے خوف کی وجہ سے جھک جائیں ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق اور جو کچھ نازل ہوا ہے حق میں سے یعنی قرآن پاک، ولا یکونو اور مت ہو جائیں، کالذین یعنی مومن، کالذین ان لوگوں کی مانند، اوت الکتابہ کہ جن پر کتاب اتاری گئی، جن کو کتاب دی گئی، من قبل اس سے قبل، فطال علیہم الامد تو ایک طویل مدت ان پر گزر گئی، فقست قلوبہم اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. جی اور ان میں سے اکثر اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. اب جی آپ لوگوں کی جتنے بھی مومن ہیں ان کی اپنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرا خیال ہے جتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا رہا ہے، نہ ضرورت ہے اس ذات کو، وہ الصمد ہے، لیکن ہمیں بتا رہی ہے بار بار. آگے دیکھیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اگلی آیت، وقت مجھے بتائیے، اور آخر میں 3 منٹ کیسر بھائی اپنے لیے بتائیں کب مجھے کرنا ہے. سر ہمارے وہ 3 منٹ اگر بچانے ہیں تو آپ کے پاس 3 منٹ کا وقت ہے. جی ٹھیک ہے. اعلموا، اللہ تعالیٰ حکم جان دے لو، رہا، اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ بے شک اللہ تعالی زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. کہ زمین بنجر ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا جی، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور اسی میں سے چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ اگ آتی ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جی جی ایسے ہی. اور سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ شرمپس ہیں وہ کیا کہیں گے، ریگستان کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو 1000 سال پہلے کے انڈے ان کے اسی جگہ پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے ان کو زندگی دے دیتا ہے، وہاں وہ تیرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ جی جی تو یہاں ہے جان لو بے شک اللہ تعالی یحیی الارض
زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد. اب یہ کیوں بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں ابھی بھی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھو، اس کے معنی جو ہیں اس کو سمجھو، اور معنی کے ساتھ اپنے دل کے اوپر جی ان کا اثر ہو اور پھر عمل کے اندر آ جائیں، تو بتائیے آنسو دل کے آئیں گے آنکھوں میں یا نہیں آئیں گے؟ آنے چاہیے. اور دل کے اوپر بھائی وہ تو تب ہے کہ جب ترجمہ نہ پتا ہو، یہ پتا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت محبت کی بات بتا رہا ہے یا ہمیں ڈرانے کی بات بتا رہا ہے. تو ڈرانے پہ بھی ہم ایسے ہی ہوں اور بشارت پہ بھی ہم ایسے ہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا عربی کا. اب ترجمہ آتا ہے، اس کے اثرات جو ہیں ترجمے کے وہ ہونے چاہیے، تو دل کی کیفیت الگ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قد بینا، بے شک ہم نے واضح کر دی لکم الآیاتی تمہارے لیے کیا نشانیاں، آیات بلکہ یہاں ہوگا تمہارے لیے آیات واضح کر دی ہیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، عقل کرو. تو جی پڑھیں اعلمو جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یحیی الارض زندہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے بعد قد بینا لکم الآیات ہم نے واضح کر دی ہیں تمہارے لیے آیات. جی نشانیاں بھی واضح، دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن آیات زیادہ مجھے بہتر لگ رہا ہے. یہاں پیچھے جتنی بھی آیات آئی ہیں، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات واضح کر دی ہیں. کہیں قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات واضح کر دی ہیں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو. ٹھیک ہے جی، اب آپ پڑھ لیا تو اب جناب آپ کی باری ہے، 3 منٹ ہیں آپ کے پاس. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ تو آج کے دن اے منافقو تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ وہی تمہاری دوست ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ کیا وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل ڈر کی وجہ سے جھک جاتے، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق اور جو حق میں سے نازل ہوا، یعنی اس چیز کے لیے بھی جو حق میں سے نازل ہوا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل اور تم نہ ہو اور وہ نہ ہو جائیں، یعنی وہ مومن نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد تو ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی. فقست قلوبہم تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے بہت سارے نافرمان ہیں. اعلموا اور تم جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا کہ بے شک اللہ تعالی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. قد بینا الآیات بینا لکم الآیات بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح بیان کر دیا، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. تو یہاں آخری میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. وہ خود